السلام علیکم، ہیلو اینڈ ویلکم۔ محمد اقبال خان ایڈوکیٹ۔ آج کا جو ہمارا لیگل لیکچر ہے وہ ہے وائف رائٹ آن ہسبینڈ پراپرٹی، ہسبینڈ کی پراپرٹی پر بیوی کا رائٹ۔ یہ آج کا ہمارا لیکچر ہے۔ دیکھیں، یاد رکھیں، ڈیورنگ دی لائف ٹائم آف دی ہسبینڈ، ہسبینڈ کی زندگی میں بیوی کا کوئی آٹومیٹک طریقے سے کوئی شیئر، کوئی رائٹ اس کی پراپرٹی پر نہیں ہوتا۔ دیکھیں، اس پر بہت سے سوال بھی پوچھے جاتے ہیں۔ بیوی ناراض ہو کے جب جاتی ہے کہ میں اپنا حصہ لینا چاہتی ہوں ہسبینڈ سے، دیکھیں بیوی کا ہسبینڈ کی لائف ٹائم میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ ہاں، ہسبینڈ اپنی لائف ٹائم میں بیوی کو کچھ گفٹ کر سکتا ہے یا کوئی پراپرٹی خرید کر بیوی کے نام ٹرانسفر کر سکتا ہے۔ ادروائز وہ صرف obligation ہے مینٹیننس۔ وائف صرف کلیم کر سکتی ہے مینٹیننس، خرچہ کلیم کر سکتی ہے، کوئی حصہ یا پراپرٹی نہیں کر سکتی۔ اب اگر اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، آفٹر دی ڈیتھ اگر بچے نہیں ہیں تو پھر وائف کو اس کی ہسبینڈ کی پراپرٹی کا 1/4 ملے گا، اور اگر بچے ہیں تو پھر بیوی کو 1/8 ملے گا۔ اب ڈیورس یا سپریشن کی صورت اگر ہوتی ہے تو اس صورت میں حق مہر جو ڈاور ہے وہ وائف کا رائٹ ہے، عدت تک کا مینٹیننس وہ اس کا رائٹ ہے، باقی ہسبینڈ کی موریٹل پراپرٹی پر کوئی رائٹ نہیں ہے۔ ایکسیپشنل اگر ہم ایڈیشنل رائٹس کی اگر ہم بات کرتے ہیں، اس میں گفٹ اس کا رائٹ ہے، گفٹ ہسبینڈ اس کو دے سکتا ہے، ہبہ کر سکتا ہے۔ ہسبینڈ جوائنٹ پراپرٹی پرچیز کر سکتا ہے۔ اگر ہسبینڈ نے کوئی پراپرٹی ہبہ کی ہے، گفٹ کی ہے، تو پھر وہ اس کا رائٹ ایڈیشنل بنے گا۔ وہ ڈیورس کی صورت میں یا خلا کی صورت میں، طلاق کی صورت میں وہ کلیم کر سکتی ہے، یا وہ پراپرٹی جو جوائنٹ پراپرٹی تھی ہسبینڈ کے نام اور وائف کے نام، تو وہ اپنا آدھا حصہ کلیم کر سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ خاوند کی جو فیملی نے اس کو کوئی جو گفٹ دیے تھے، جیولری دی تھی، کیش دیا تھا، جو گفٹ ایٹم دیے تھے، اگر ہم اس کی بات کرتے ہیں، سٹری دھن کی بات کرتے ہیں، تو سٹری دھن جو ہوتا ہے وہ ہسبینڈ واپس نہیں لے سکتا، وہ ملکیت ہوتی ہے بیوی کی۔ لیگل ریمیڈی اگر ہم بات کرتے ہیں، اگر یہ چیزیں نہیں ملتی تو وائف کے پاس آپشن ہے، وہ فیملی کورٹ میں جا سکتی ہے، سکسیشن کا میٹر ہے سکسیشن کورٹ میں جا سکتی ہے، اور اس کے علاوہ اگر کوئی جیلی طریقے سے کسی اور کو ٹرانسفر کر دی گئی ہے تو اس کو بھی چیلنج کیا جا سکتا ہے فراڈولنٹ ٹرانسفر کے لیے۔ اور اگر ہم بات کرتے ہیں لیگل ٹپس کی، امپورٹنٹ کی ٹپس کی بات کرتے ہیں جو وائف کو یاد رکھنا چاہیے، یاد رکھیں ہمیشہ ہر چیز کی ڈاکومنٹیشن کریں، ایوری تھنگ مسٹ بی ڈاکومنٹیڈ ہونی چاہیے۔ اور اگر وائف ہسبینڈ نے اس کو کوئی پراپرٹی گفٹ کی ہے تو یاد رکھیں اس کو ہمیشہ رجسٹرڈ کرائے، رجسٹرڈ ڈاکومنٹ ہونی چاہیے۔ اور ان کیس آف ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو پرامپٹلی طور پر اپنے انہیریٹنس کو اس کو چاہیے وہ کلیم کرے، اور لیگل ایڈ کی ضرورت ہے تو لائر کو کنسلٹ کر کے پراپر طریقے سے لیگل ایڈ وہ حاصل کرے۔ اگر اس میں اگر ہم بات کرتے ہیں، جو مسکنسیپشن ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ وائف آٹومیٹکلی طور پر آدھی پراپرٹی کی مالک ہوتی ہے، یہ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ ہسبینڈ، یہ غلط ہے، یہ کنسیپٹ غلط ہے۔ ہسبینڈ کی پراپرٹی میں وائف آدھے کی حصہ نہیں ہوتی، اس کا کچھ بھی حصہ نہیں ہوتا، اس کی لائف میں ہاں وراثت میں حصہ ہوتا ہے، یہ کنسیپٹ غلط ہے۔ ایک اور کنسیپٹ ہے کہ ہسبینڈ اپنی بیوی کو ڈس انہیریٹنس کر سکتا ہے۔ دیکھیں، ہسبینڈ اپنی وائف کو ڈس انہیریٹنس بھی نہیں کر سکتا، آگ کرنا جیسے والدین بچوں کو کر سکتے ہیں، اسی طرح ہسبینڈ اپنی بیوی کو آگ کر دے تو اس آگ کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہسبینڈ کے مرنے کے بعد وہ اس کی پراپرٹی میں حصہ دار ہوگی، کلیم کرے اور اس کو حصہ ملے گا۔ یہ تھا آج کا لیکچر، کل پھر ملتے ہیں۔ ہیو اے نائس ڈے، اللہ حافظ۔